ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ان کو بتانا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک اسلامی بہن کا سوال تھا کہ قرآن پاک کی جو آیتیں سجدہ ہوتی ہیں اگر وہ MP3 میں سنی جائیں، یعنی قرآن کی ریکارڈڈ آیتیں، تو کیا اس سے سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس میں جو ہے مفتیان کرام کا اختلاف ہے۔ بعض مفتیان کرام کہتے ہیں کہ MP3 یعنی ریکارڈنگ شدہ جو آیت کریمہ ہوتی ہے جس میں سجدے کا ذکر ہوتا ہے تو اس آیت کو سننے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ واجب نہیں ہوتا، یعنی ریکارڈنگ والی اگر آیت سنی جائے تو اس میں سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ البتہ یہ کہ جس مسئلے کے اندر اختلاف ہو تو اس میں کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی ایسا کہ جس میں یا تو دونوں کے قول پہ عمل ہو جائے یا دونوں کی مخالفت سے بچا جائے، اس طریقے کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اب کیونکہ اگر مسئلہ اختلافی مسائل کے اندر مستحب کا ہو کہ اس کا کرنا مستحب ہے اور بعض کے نزدیک مستحب نہیں ہے، تو اس میں ترک میں بھی زیادہ حرج نہیں ہوتا کہ اگر جس کے نزدیک کر بھی لیا جائے تو اس کے اندر بھی واجب یا فرض نہیں ہے۔ مگر کیونکہ جب مسئلہ واجب کا آتا ہے کہ اس کا کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے تو اس میں احتیاط یہی ہے کہ اگر وہ سجدہ کر لیا جائے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں آپ سجدہ قرآن پاک کا جو ریکارڈنگ شدہ آیت کر لیں اس کو کر لینا چاہیے۔ اور سجدے کے اندر ویسے نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ اس کا کوئی طریقہ کار زیادہ جو ہے مشکل ہے۔ اس میں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے جو شاید عوام اس سے واقف نہیں ہوتی کہ جو قرآن پاک کا سجدہ ہوتا ہے اس کو سجدے کو کرنا تو واجب ہوتا ہے لیکن اس کو فوراً کرنا واجب نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو فوراً کرنا واجب کا تصور ہے یہ حالت نماز میں ہے کہ اگر نماز کے اندر قرآن مقدس کی وہ آیت کے جس میں سجدے کا ذکر ہے پڑھی یا سنی تو اس میں فوراً سجدہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ فوراً سے مراد یہ کہ 3 آیتوں تک آگے نہ پڑھا جائے اور اسی دوران سجدہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی سجدہ الگ سے نہیں کرتا بلکہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد رکوع کرے اور سجدہ کر لے تو وہی سجدہ آیت سجدے میں بھی کافی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ تراویح میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ امام صاحب الگ سے سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ اسی سجدے میں کر لیتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو فوراً سجدہ جو کرنا ہے وہ حالت نماز میں کرنا ہے، اور بیرون نماز اگر جیسے قرآن مقدس پڑھتے وقت سجدہ آئے تو اس کو فوراً کرنا واجب نہیں ہے بلکہ بہتر یہی ہے مستحب کہ فوراً کر لیا جائے، اگر وضو وغیرہ ہے تو تاخیر نہ کی جائے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی اس میں تاخیر کر کے کرے گا یعنی بعد میں بھی سجدے کو اکٹھے کر لے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ کرنے ضروری ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ کرنے کے طریقہ کار کو بھی لے کر بہت سے شک شبہ ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سجدے سے جو مراد ہے وہ صرف اور صرف سجدہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کر لیں گے تو وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس میں پڑھا کیا جائے گا، کرا کیسے جائے گا؟ تو سب سے پہلا جو آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ قرآن مقدس اگر پڑھ رہے ہیں اس میں سجدہ آیا، آپ قرآن مقدس کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے فوراً سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جانے کے بعد بنا کچھ پڑھے اٹھ جائیں، تو یہ تو ہو گیا ایک سب سے نچلا درجہ کہ ہاں اس طرح بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور جو سنت طریقہ ہے، جو افضل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کھڑا ہو یعنی قرآن مقدس کو سائیڈ میں رکھ کے اور بنا نیت باندھے بنا ہاتھ اٹھائے صرف اللہ اکبر کہے اور کہتا ہوا سجدے کے اندر سیدھا چلا جائے، یعنی کھڑے ہو اللہ اکبر کہتا ہوا ڈائریکٹ سجدہ کر لے، اور وہاں جو نماز میں سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ 3 تسبیح پڑھے اور واپس اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اس طرح یہ ایک سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اب کسی کو عذر ہے یا کوئی جیسے ضعیف ہیں، بزرگ لوگ ہیں یا کوئی مریض ہے کہ وہ قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں، یعنی تو ایسی صورت میں ان کو کھڑا ہونا دشوار ہوتا ہے، یا پھر اگر ان کا قرآن پورا ہے اور وہ 14 سجدوں میں بار بار 14 مرتبہ اٹھنا اور بیٹھنا ان کے لیے بار بار تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں ان کو یہ بھی رعایت ہو سکتی ہے، یعنی یہ چیز بھی وہ کر سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کھڑے ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائیں اور اس کے بعد واپس بیٹھیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہیں، اگلا سجدہ کر لیں، پھر واپس بیٹھیں سجدہ کر لیں، یعنی جس طرح نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں وہ اسی طرح 1 مرتبہ کھڑے ہوں اور اسی طرح بار بار وہ 14 سجدے مکمل کر لیں اور آخر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ تو کیونکہ سجدے کا نام سجدہ ہے کہ اگر وہ سجدہ کریں گے تو ادا ہو جائے گا، باقی اس میں تسبیح بھی پڑھنی چاہیے اور کھڑے ہو کر جائے اور کھڑے ہو کر آئے، اور جو جیسے کہ ایسے جس میں قوت ہے، طاقت ہے، ابھی کوئی زیادہ بڑھاپا نہیں ہے اور یا پھر عورت حاملہ نہیں ہے کہ وہ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ یہی طریقہ اختیار کریں،
باقی میں نے تینوں چیزیں بتا دی کہ اگر وہ خالی سجدہ کرے, کوئی تسبیح نہ پڑھے تب بھی سجدہ ہو جائے گا, کھڑا نہ ہو بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلا جائے اٹھ جائے تو بھی سجدہ ہو جائے گا, یا پھر کھڑے ہو کر جائے اور واپس نہ کھڑا ہو بلکہ وہیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے تو بھی سجدہ ہو جائے گا. جیسے کوئی اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں آیا, اس نے سجدہ کرا, 3 تسبیح پڑھی اور واپس کھڑا نہیں ہوا بلکہ سجدے سے اٹھا اور بیٹھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تو وہ بھی صحیح ہے. تو لہٰذا اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ سجدہ MP3 کی آیتوں کا کر لیں, اس میں کوئی زیادہ مشقت بھی نہیں ہوتی. اگر یہ کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ جی کتنے ہم پہ سجدے واجب ہے تو وہ اپنے میں دل میں تہیہ کر لے کہ میرے اوپر کتنے سجدے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ اندازہ لگا لیں جیسے کسی کی عمر 25 سال ہے تو میں نے 25 سال میں کتنے قرآن مقدس مکمل کر لیے ہوں گے. اب مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ اگر 1 سال میں ایک ہی کرا ہوگا صرف رمضان میں, اور اس طریقے سے 12 سال یعنی بالغ ہونے سے لے کر 25 سال تک جتنے سال بیٹھتے ہیں اس کا اندازہ کر لے. جی میں نے 10 قرآن پاک کر لیے تو پھر اس کے حساب سے 14 کو ملٹیپلائی کر دے کہ 14 سجدے اگر ہوں گے تو 10 کے حساب سے 140 سجدے بیٹھیں گے, تو وہ اپنے اندازے سے 140 سجدے کر لے اور سب ایک ساتھ کرے. ابھی فوراً ضروری نہیں ہے مطلب. اور اس میں اتنی بھی گنجائش ہے جو آسان طریقہ خواتین کے لیے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی اب وضو کرنا پڑے گا, یا وضو میں وہ لوگ کرنے میں تھوڑی تاخیر کرتے ہیں یا اس میں تھوڑا الجھن سی محسوس کرتے ہیں, تو ان کے لیے سب سے آسان بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادہ سجدے ہوں کہ ہم نے اتنی بار قرآن سنا تھا یا پڑھا تھا اور ہمیں سجدے یاد نہیں اور ابھی آلکس کرنے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے, تو ان کو چاہیے کہ جب وہ نماز کا وضو کریں, جیسے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو نماز کا جب وضو کریں تو نماز سے فارغ ہو گئے, کیونکہ ابھی وضو رہتا ہے اسی ٹائم آپ 8-10 سجدے کر کے وہ 8-10 سجدے اپنے سر سے جو ہیں اتار لیں. پھر اسی طریقے سے اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں شام میں, کیونکہ یہ دونوں وقت ایسے ہوتے ہیں کہ طویل ہیں, اس میں اگلے نماز کے لیے بہت زیادہ گنجائش بھی ہوتی ہے, تو آپ اسی کے وقت یعنی سجدہ کر لیں. عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو بچے ہیں 8-10 سجدے کر لیں. اس طرح آپ روز کی 2 ایک ہفتے کے اندر بھی معمول کریں گے تو 10 سال کے بھی سجدے اور قرآن مقدس کے وہ اتر جائیں گے. جس کو یاد نہ ہو تو اندازے سے اپنے دل میں یہ گمان کر لے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں. اگر 8 اور 10 پہ دل جاتا ہے کہ یا تو 8 ہے یا تو 10 ہے تو 10 کا جو ہے اپنے دل میں بات جما لے کہ 10 ہوں گے, ورنہ اگر اطمینان ہے کہ 8 ہی ہیں زیادہ نہیں ہے تو 8 سجدے کر لیں. تو اس حساب سے آپ سجدے کر سکتے ہیں, اور یہ میں نے سجدے کرنے کی پوری تفصیل بتا دی. بہرحال سجدہ ہر صورت میں ادا ہو جائے گا, مگر اس کا آسان طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ جب نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پہ آئیں تو اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا وضو رہتا ہے تو اس صورت میں سجدہ کر لیں, تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور اس میں تاخیر کی بھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پتھر میں حسن لالے پرنوار